بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی زیادہ ہیپننگ ڈے تھا۔ 27ویں آئینی ترمیم بالآخر آج پاکستان کے آئین کا حصہ بن گئی ہے۔ وہ سارا پروسیجر پہلے ہو گیا تھا، سینٹ میں آیا، شکوار منظوری ہوئی، قومی اسمبلی میں آیا، شکوار منظوری ہوئی، لیکن کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، کچھ تکنیکی چیزیں کچھ رہ گئی تھیں، تو پھر آج یہ عمل گویا ایک بار پھر دہرایا گیا، پھر سینٹ میں آیا، منظوری ہو گئی، پھر قومی اسمبلی میں آیا، پھر منظوری ہو گئی، اور پھر صدر پاکستان نے سائن کر دیا۔ 27ویں ترمیم آئین پاکستان کا حصہ بن گئی۔ اس کے علاوہ دو بڑی خبروں نے آج اور جگہ بنائی جو کہ 27ویں ترمیم سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے دو ججوں نے، ایک سب سے سینئر جج چیف جسٹس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو کہ ایک زمانے میں یقینی طور پر چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے تھے، پھر وہ آئین میں ترمیم ہو گئی اور یہ رائٹ مل گیا۔ آئین میں ترمیم ایسی ہوئی کہ پہلے ہوتا تھا کہ جو چیف جسٹس ہوگا، جو ریٹائر ہو رہا ہوگا، اس کے بعد جو سب سے سینئر آدمی ہے وہ چیف جسٹس بن جائے گا، تو منصور صاحب تھے۔ پھر ترمیم ہو گئی کہ نہیں، اس کے بعد جو تین سینئر موسٹ ہیں ان میں سے کوئی ایک بن جائے گا، تو یحییٰ صاحب بن گئے اور منصور صاحب نہ بن سکے۔ ان منصور علی شاہ صاحب نے آج استعفیٰ دے دیا۔ ایک اور جج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے، ان کا نام جسٹس اطہر من اللہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کو وجہ بتا کے لکھا کیا، ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ آج کیا ہوئی، آرمی ایکٹ میں ترمیم، اور ظاہر سارے قانونی نکات اور سب کچھ ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے آسان الفاظ میں کہ اس وقت ظاہر افواج پاکستان کی جن کے پاس کمان ہے، یعنی کہ پاکستان کے آرمی چیف، وہ ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ تو مل ہی گیا ہے، اور وہ اس کو بھی آئینی کور اور وہ سب تو ہو گیا، لیکن 27ویں آئینی ترمیم میں وہ چیف آف ڈیفنس بھی کہلائیں گے، اور اس کی اپنی پوری ڈیفینیشن ہے کہ چیف آف ڈیفنس کیا ہوتا ہے۔ چیف آف ڈیفنس کے عہدے کی مدت ہے 5 سال، اور اس مدت کا آغاز ہونا ہے اس دن سے جس دن وہ نوٹیفائی ہوں، کہہ لیجیے آج کا، کل پرسوں میں۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت افواج پاکستان کی کمان جن کے ہاتھ میں، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں، وہ آج کل پرسوں سے، یعنی ان ایام سے جب باقاعدہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس کے بعد سے ان کی بحیثیت چیف آف ڈیفنس مدت شروع ہوگی۔ گویا کہہ لیجئے کہ وہ ابھی جس کیپیسٹی میں سرو کر رہے ہیں، اس کیپیسٹی میں آج سے لے کے اگلے 5 سالوں تک سرو کریں گے، یعنی کہ اب وہ نومبر 2030 تک افواج پاکستان کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس رہیں گے جناب عاصم منیر صاحب۔ یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے استعفیٰ دیا، اور اس میں کیا لکھا ذرا کوئکلی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے۔ منصور علی شاہ صاحب شروع یہاں سے کرتے اپنے استعفیٰ۔ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر حملہ ہے، ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ پر کاری ضرب لگا دی گئی ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ میں ایسی عدالت میں حلف کی پاسداری نہیں کر سکتا جس عدالت کا آئینی کردار ہی چھین لیا گیا ہو۔ آئینی ترمیم ایسی حکومت نے کی ہے جس کی اپنی آئینی حیثیت زیر جائزہ ہے، یعنی کہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ جس نے آئینی ترمیم کی ہے وہ خود انڈر کوشچن ہے کہ وہ کتنی آئین ہے یا نہیں، اور وہ آئینی ترمیم کرنا چلیے۔ میں نہیں مانتا ایسی آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ کی ایسی قیادت نے، پہلے انہوں نے حکومت کو کہا کہ بھئی یہ تو حکومت خود لیجیٹیمیٹ ہے، نہیں یہ ایک سوال ہے، اور اب اپنی قیادت کو، یعنی کہ سپریم کورٹ کی قیادت کو کہہ رہے ہیں ترمیم کو سپریم کورٹ کی ایسی قیادت نے قبول کر لیا جس کی اپنی آئینی حیثیت پر سوال ہے۔ تو گویا منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نام موجودہ عدالت کی جو قیادت ہے وہ، نام موجودہ حکومت، یہ دونوں کتنے آئینی ہیں یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ یہ آئینی ترمیم کہاں کرنے چلیں؟ آگے وہ آئینی عدالت کے حوالے سے کہتے ہیں، جس کے بارے میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کی نئی جو آئینی عدالت بنے گی، پہلے آئینی بینچ بنا تھا 26ویں میں، اب آئینی عدالت بن گئی ہے۔ اس عدالت کا نیا چیف جسٹس ہو گیا ہے، جسٹس امیر الدین خان صاحب ہوں گے۔ یہ کون تھے؟ پاکستان کے موجودہ نظام کے، یعنی کہ موجودہ عدالت کے جج تھے، اور ان کی ابھی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی 30 نومبر کو، یعنی کہ آج سے 17 دن بعد ریٹائر ہونے والے تھے۔ اب یہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن گئے ہیں اگلے 3 سالوں کے لیے۔ تو یہ اس آئینی عدالت کے بارے میں منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں، پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی سپریم کورٹ رہی ہے، یہ ہمارا مشترکہ ورثہ ہے، لیکن 27ویں ترمیم نے اس ڈھانچے کو توڑ دیا ہے اور سپریم کورٹ کے اوپر، متوازی نہیں، سپریم کورٹ کے اوپر ایک آئینی عدالت قائم کر دی ہے۔ 27ویں ترمیم کو بغیر مشاورت کے، بغیر بحث کے، بغیر عدلیہ کی رائے کے ایوان سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کا واحد مقصد کیا ہے کہ حکومت اپنی مرضی کے جج لگا سکے۔ موجودہ سپریم کورٹ آئینی نئی سیاسی ضرورت کی تخلیق کردہ عدالت بن چکی ہے، یعنی کہ پوری سیاست زدہ ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے اب اپنے چیف جسٹس کو، پہلے قیادت بات کر رہے تھے، باقاعدہ اپنے چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں جو کہ یحییٰ آفریدی صاحب ہیں۔ چیف جسٹس نے آئینی مزاحمت کے بجائے ترمیم کو منوعاً قبول کر لیا ہے، عہدے کے تحفظ کے لیے آئینی اصولوں سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ عہدے، اب اپنے بارے میں کہتے ہیں، عہدے سے وابستہ مراعات یا آسائش کے بدلے اپنا آئینی حلف قربان نہیں کر سکتا۔ جب ادارے متنازع ہو جائیں تو ان سے دستبرداری بہتر ہے۔ نئی وفاقی آئینی عدالت، جس کے بھی امیر الدین صاحب بن گئے ہیں چیف جسٹس کچھ 10 منٹ پہلے، نئی وفاقی آئینی عدالت جمہوری اصولوں سے متصادم ہے۔ حکومت من پسند ججز چن کر
عدالت کو اپنا تابع بنانا چاہتی ہے. سپریم کورٹ کو صرف اپیل کورٹ بنا کر اس کے اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں. نئی آئینی عدالت کا قیام عدلیہ کی خود مختاری کے لیے خطرناک ہے. آئینی عدالت اصلاح نہیں بلکہ عدلیہ پر قبضے کی کوشش ہے. اصولوں نہیں بلکہ طاقت کے مطابق ڈھالی گئی ہے. مجھے ان ججز کے لیے افسوس ہے جو سیاسی بنیاد پر بننے والی اس عدالت کا حصہ بن جائیں گے. عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کا پہلا قدم 26ویں آئینی ترمیم تھی. سپریم کورٹ سے امید تھی کہ فل کورٹ کے طور پر ترمیم کا آئینی جائزہ لے گی. اب فل کورٹ کی امید بھی ختم ہو چکی ہے. کہا جاتا ہے ایسی عدالت میں بیٹھوں جس کے پاس اپنا آئینی اختیار ہی نہیں رہا. احمد فراز کے اشعار میرے یقین کا سہارا ہیں. انہوں نے آخر میں اشعار لکھے ہیں اور پھر کہا ہے کہ میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں. کچھ ایسی ہی بات جناب اطہر من اللہ صاحب نے بھی کی ہے. ظاہر ان کے الفاظ الگ ہیں لیکن انہوں نے اپنا سفر بتایا کہ میں نے یہاں سے آغاز کیا، پھر یہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بھی آخر میں لکھا ہے کہ انہی امیدوں کے ساتھ میں یہ جبہ ہمیشہ کے لیے اتار رہا ہوں. سپریم کورٹ کے جج کے عہدے سے اپنا باضابطہ استعفیٰ میں فوری طور پر دے رہا ہوں. یہ جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنا استعفیٰ دیتے ہوئے کہا. یہ بھی کہا ہے کہ میں اس جھوٹ کے ساتھ نہیں زندہ رہ سکتا کہ اب جو نئی بنیادیں رکھی جائیں گی وہ اسی آئین کی بقا پر کھڑی ہیں. وہ آئین جس کو میں نے تحفظ دیا، جس کے تحفظ اور جس کے دفاع کا حلف دیا تھا، وہ آئین ہی موجود نہیں رہا. تو اب میں اور کیا بات کروں، یہ کہتے ہیں جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ چیف جسٹس جس پر اطہر من اللہ صاحب یا منصور علی شاہ صاحب اتنے ناراض ہیں، موجودہ حکومت واضح طور پر ان چیف جسٹس صاحب پہ اپنے اعتماد کا اظہار کر چکی ہے. اور کل پاکستان کے وزیر اعظم نے اور پاکستان وزیر قانون نے موجودہ چیف جسٹس پہ اپنے اعتماد کا اظہار ان الفاظ میں کیا. چیف جسٹس عیاض افریدی صاحب جو ایک بہت نیک نام چیف جسٹس ہیں، ان کی ریپوٹیشن انتہائی شاندار ہے. ان کی جو مدد ہمیں ملی، وہ ایک اعلیٰ پائے کے منصف ہیں. انہوں نے ہمیشہ اپنے عدالتی فیصلوں کے ذریعے 10 سال پیچھے بھی چلے جائیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ آئین کی روح کے مطابق ہو. اور یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ موجودہ حکومت کے وزیر اعظم صاحب کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے دو ججز کو سیاسی ججز کہا ہے جنہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے. سخت الفاظ میں یہ کہا رانا ثناء اللہ صاحب نے ان ججز کو. یہ پولیٹیکل جج تھے اور یہ آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ہوتا رہا ہے کہ 7 ایک طرف ہیں 8 ایک طرف ہیں، ان مناصب کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہو. یہ پارلیمنٹ سے بالادست نہیں سمجھتے اپنے آپ کو یہ ججز؟ ایسا ہی ہے. تو حکومت کچھ کرے گی ان کے خلاف؟ کرنے یا نہ کرنے والا معاملہ جو ہے وہ تو دیکھا جائے گا کہ جو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اس پہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا وہ تو پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں گے، وہ نشاندہی کرے نا. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سینیٹر فیصل واوڑا صاحب جو کہ 26ویں ترمیم کی بہت پہلے اطلاع دے چکے تھے، 27ویں ترمیم کی بہت پہلے اطلاع دے چکے تھے اور 28ویں کی ابھی اطلاع دے چکے ہیں کہ 28ویں بھی آئے گی. انہوں نے کوئی ایک بات کی تھی، اس وقت بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. انہوں نے کچھ کہا تھا، چائے کی پیالی میں طوفان آئے گا، یہ وہ کیا کہا تھا دیکھیں ذرا. چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کی جائے گی آئندہ دنوں میں. آپ کو ہماری مرضی ہے، جب چاہے استعفیٰ کسی سے لے لیں، جب چاہے استعفیٰ نامنظور کریں. 3 ووٹ وہاں پہ ایکسٹرا ہمیشہ ہوتے ہی ہیں. اگلی بار کی امینڈمنٹ میں 1 ووٹ ایکسٹرا کر کے دکھائیں گے. یہاں سینیٹ سے شروع ہوا تھا، واپس سینیٹ میں آیا ہوا ہے، وہاں چلا نیشنل میں نے کہا تھا 20 تاریخ سے بہت پہلے ہو جائے گا سارا کام. یہ بظاہر ایسا لگتا ہے چونکہ پھر فیصل واوڑا صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس ہلچل کا ذکر میں کر رہا تھا وہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش ناکام ہو گئی، یعنی کہ گویا وہ انہی ججز کے استعفوں کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایوان بالا کے رکن جنہوں نے 27ویں ترمیم میں فخریہ ووٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ جب لانی ہوگی تو 28ویں بھی لائیں گے بھائی جان، اس میں ایسی کیا ہی بات ہے. تو سینٹ سے بھی منظور ہوئی ہے، ظاہر ہے قومی اسمبلی سے ہی منظور ہوئی ہے. پی ٹی آئی نے اپوز کیا ہے، ایبسٹین کیا ہے، مولانا صاحب نے کے بندوں نے ووٹ ڈالا ہے خیر مخالفت میں، اور باقی گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے. تو سینٹ سے جناب سینیٹر فیصل واوڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئی ایم ریئلی گریٹفل، بہت شکریہ. اور ذرا نیشنل اسمبلی کا ماحول جاننے کے لیے وہاں کے چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈوگر صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. میں واوڑا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. سر بہت شکریہ، آپ بہت پہلے سے رائے یہ اطلاع ساری دے رہے تھے. واوڑا صاحب بتائیں، یہ آپ کو ایک پارلیمان کے رکن ہونے کی حیثیت سے ظاہر سینیٹر یہ بات پریشان نہیں کر رہی کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کا ایک سینئر ترین جج منصور علی شاہ اور ایک دوسرا جج اطہر من اللہ وہ نہ صرف کہ استعفیٰ دے کے چلے گئے بلکہ انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جتنی سخت بات کی جا سکتی تھی، اس کو آئین کا قتل، قانون کا قتل، ڈیموکریسی کا قتل، پارلیمان کا سب کچھ قرار دیا ہے. یہ آپ کو پریشان نہیں کرتی یہ بات فیصل صاحب؟
بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو میں اس شعر کا حوالہ دوں گا کہ تم اپنی جلن برقرار رکھو اور جمہوری لوگ اپنا جلوہ برقرار رکھیں گے. نمبر 1. اچھا. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں بادامی صاحب, میرے پاس کوئی کوالٹی تو ہے نہیں, نہ کوئی بہت زیادہ سمجھ بوجھ ہے, لیکن آپ سب یہ جانتے سمیت آپ کے بھی کہ میں ایک خاصیت میرے اندر ہے کہ میں ایک بہترین دوست ہوں اور بدترین دشمن ہوں. تیسری چیز یہ کہ محترمہ نے جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے. تو آج جو سیاہی کالی انصاف کی کوٹھڑی تھی اس میں سے چیزیں آپ کو نکلی اور اب اس کا احتساب شروع ہوگا. ابھی تو اون پہاڑ کے نیچے آیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں پروگرام کر رہے ہیں, لیکن میں اپنے زاویے سے آپ کو سارا نہیں, مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں کہہ رہے ہیں کہ احتساب شروع ہوگا, ذرا آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلے تو بادامی صاحب یہ کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی اور 45 سال کے بعد کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کو بے گناہ 14 سال جیل میں رکھا, پھر ان کو ایوان صدر بھیج دیا. پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک نئی منطق کے تحت کہ پیسے بیٹے سے نہیں لیے اس پہ نااہل کر دیا اور ٹائم بار ہونے کا بحال کر دیا. پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے صادق اور امین کا اور پھر جیل بھیج دیا. مجھے میری ماں مر رہی تھی بستر پہ, آپ کو یاد ہوگا, جی مجھے یاد ہے, پراکسیز کے ورڈ, اور مجھے نااہل کیا گیا 2 دفعہ کسی کی فرمائش پر. تو میں تو دیکھے بڑا اب تو بتا دیں کس کی فرمائش پہ تاکہ وہ ایک ریکارڈ میں آ جائے. بھائی وہ تو ابھی ویڈیو بھی آئے گی جس میں ابھی تو وقت آیا ہے جس میں ہم سانڈ کو سینگ سے پکڑیں گے. سینگ تو ہے نہیں, منہ سے پکڑیں گے اور پوری دنیا میں بھگائیں گے. ابھی تو کاروبار کرنے کا بہت شوق تھا ان کو دھندے, ان کو سیاسی تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا. اب ان کو تقریروں کا جواب دیں گے. ان کو کاروبار شربت بہت پینے کا شوق تھا, وہ شربت پلانے جا رہا ہوں میں قانونی طور پر کہ نہ دن اور رات کا فرق نظر نہیں آئے گا. تو ہم تو بڑے کلیئر ہیں بادامی صاحب. اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان سب لوگوں کی جنہوں نے ملک کو کھڈے میں لگایا. اتوار کے دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے کس کی فرمائش میں کھولی تھی انہوں نے عدالتیں؟ وہ جو لوگ ہیں جو دماغ سے کاڑے اور آنکھ سے کاڑے ہیں اور آج عقل سے اندھے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ باری نہیں آئے گی. مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں پروگرام کر رہے ہیں, لیکن میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں جواب دے رہے ہیں جس میں کسی کی احتساب کیسے ہوگا, کسی نے کوئی چوری کی ہے, کوئی کرپشن کی ہے, کوئی ڈاکہ کسی کی پگڑی اچھال دی انہوں نے, کسی پولیس والے کو نہیں چھوڑا, کسی اے سی ڈی سی کو نہیں چھوڑا, کسی فوجی کو نہیں چھوڑا, کسی سویلین کو نہیں چھوڑا, کسی کی ماں ڈیتھ بیڈ پہ تھی اس کو نہیں چھوڑا. نااہل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں ہے. پھانسی میں چڑھاتے ہوئے نہیں سوچا کبھی ہوا نہیں ہے. ان کی قلم کی سیاہی سے منہ کالا. اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے. اب بتائیں گے ہم ویل بیٹ فرام the bulls. You think we're going to let it go like that? ہم چھوڑ دیں گے؟ جمہوریت کس لیے آئی ہے؟ How will you do it? Under what law? Under what constitution? قانونی طور پہ بادامی صاحب ہم نے سیکھ لیا ہے مار کھا کے کہ play with the system within the system. قانون کے اندر رہتے ہوئے قانون کا کھیل رہے ہیں ہم. یہ بتایا نا ہم نے اپنی سپریمیسی. ہم لیجسلیٹر ہیں, ہم اٹھا کے کس کو نوکر کو باہر ٹرانسفر کرے ہماری مرضی ہوگی. آربیٹریشن آپ کا کام ہے, ڈیفائن کرنا آپ کا کام ہے, سمرائز کرنا آپ کا کام ہے, قانون بنانا ہمارا کام ہے. ہم اپنا کام کر کے دکھایا ہے, آگے بھی دکھائیں گے. یا قانون کو یوز کریں گے یا مس یوز کریں گے؟ ہم قانون کو یوز کریں گے, قانون بنا کر. یہ ابتدائی عشق ہے, آگے دیکھے ہوتا ہے کیا کیا. یہ تو میں نے بتایا نا کہ جو ابھی جو کانے ہیں ان کو سینگ سے بوجھ سے پکڑنا ہے, قانونی طور پہ ان کو بھگا کے پاگل کرنا ہے. ابھی تو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے, ابھی تو اون پہاڑ کے نیچے آیا ہے. بڑی باتیں, بڑی سٹیٹمنٹس, جس کی چاہے پتلون اتار جس پولیس والے کو رگڑ دیا, کیونکہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تھے, منشا کے بغیر ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. باپ کی جاگیر تھی کسی کی. یہ جمہوری ملک ہے, جیسی بھی لنگڑی لوڑی جمہوریت ہے, جمہوری ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہم بتائیں گے, وہ راضی رہے. ہم تو 5 سال بعد اللہ نے یہ دکھا دیا ٹائم. میں تو 10 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا. حساب برابر کرنے میں ابھی تو اصل بھی لیں گے, سود بھی لیں گے اور نفع بھی لیں گے. ابھی تو ابتدا ہے بھائی. ابھی آپ دیکھیں پاکستان کس طرح پروگریس کرتا ہے. جو عدالتی نظام کے اندر جو کالی بھیڑوں نے کالے فیصلے کیے, جو جمہوری لوگوں کا جنازہ نکالا ہے, جو عام آدمی کی کو انصاف نہ دے کر اے سی ڈی سی ان کے کاروبار
ارب پتی، باہر کی نیشنلٹیاں، کیا کچھ انہوں نے دھوندھی مچایا تھا؟ کیونکہ ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا. کیوں اٹھا نہیں سکتا تھا ان کو؟ جو عدالتی نظام ہے، ہم عدالت کے آگے سر جھکاتے ہیں. ہم نے آپ کے بندیال صاحب ہو گئے، ثاقب نثار صاحب ہو گئے، آخری جو چیف جسٹس صاحب تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ٹھیک ہے، ان سب جو جنہوں نے انصاف دیا، جو ججز اچھا کام کر رہے تھے، ہم نے ان کے آگے اپنا سر جھکایا بھی اور جھکائیں گے بھی آگے قانون کے. لیکن جن سے آپ کی رائے مختلف، ان کے خلاف آپ یہ سب ججوں کو کہہ رہے ہیں سب، یعنی یہ تو پھر یعنی یہ تو دھمکی آمیز لہجہ نہیں ہو جائے گا فیصل صاحب؟ دیکھیے بدامی صاحب، میں نے تو کسی جج کا نام بھی نہیں لیا. اب اندھا اور کانا کون ہے یہ آپ ہی ڈیفائن کر رہے ہیں، میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. تو آپ کس کی بات؟ آپ سیاسی مخالفوں کو کہہ رہے ہیں سارا کچھ. سسٹم میں رہ کر سسٹم سے کھیلوں گا میں. یہ سسٹم کو بنائے، اس قانون کو بنانے والے ہم ہیں. ہم بنائی ہے ہم نے 27ویں ترمیم، بنائی ہے ہم نے 26ویں ترمیم، بنائی ہے 28ویں ترمیم. پاکستان کے اندر جو یہ بھیڑوں نے جھبے کے نیچے والے بھی اتاریں گے، اب چھوڑیں گے تھوڑی. یہ جھبا لہجہ ہی بدل گیا ہے سب کا. آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. پرویز اشرف صاحب کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف دیکھ کے کہ اب تمہارا بندوبست کر لیا ہے، اب دیکھو ایسا کیا ہو گیا؟ بدامی صاحب پروگرام کرے نا آپ کے اتوار کے دن کس کی فرمائش پر عدالتیں کھلی تھی. پوچھے نا کہ کون سپریم کورٹ میں آیا تھا، کس کے پیر پکڑ کے، وہ ویڈیو آئے گی ابھی سامنے. یہ کاروبار، یہ شربت کے شوق، یہ سیاسی باتیں، سیاسی بیانات، یہ اربوں روپے کا کاروبار، جمہوری لوگوں کے تو کپڑے اتار دیا آپ لوگوں نے سڑکوں پہ. چھوڑیں گے ہم. آلو پہ سو موٹو، کینو پہ سو موٹو. ریپ جن کا ہوا ہے ان کو کوئی نہیں، غریب کا بچہ مر گیا کچھ نہیں. کیا کہتے ہیں، کسی کو جیل ہوئے 7 سال ہو گئے، 14 سال سے اندر ہے، اس کا کوئی واری وارث نہیں. جس کو چاہے اٹھا دیا، جس کو چاہے بٹھا دیا، جس کی چاہے بے عزتی کر دی، جس کی چاہے بیلٹ. ڈی سی پولیس والوں سے ایسے بات کرتے تھے، کاروبار چلاتے تھے، دھندا چلاتے تھے. بتائیں گے دھندے والوں کو، اب دھندا سکھائیں گے. میں دوبارہ آتا ہوں. What are you talking? I am just listening and I am نہیں سر، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میرا آپ سے نہیں بات کر رہا. میں تو آپ کو نہیں میں سمجھ گیا محاورت ہے نہیں، میں سمجھ گیا، مجھے نہیں کہہ رہے، لیکن میں تو خالی ایک بات سے بات جوڑ رہا ہوں، جملے جوڑ رہا ہوں کہ عامر ڈوگر صاحب، میری ماں بدامی صاحب آخری ڈیتھ بیڈ پہ تھی جب مجھے ڈسکوالیفیکیشن کسی کی فرمائش پہ ایک کانے نے دی تھی. اس کانے جو دماغ سے کانا تھا اور آنکھ سے بھی کانا ہے. اچھا نہیں، اس کا سینگ تو نہیں ہے. یہ مجھے نہیں معلوم آپ کس انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں، لیکن کسی کا اگر اللہ نہ کرے فزیکلی کسی کا کچھ ہے تو وہ میں جو پراکسی کہنے والے تھے نا ان کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کو کس طرح بے گناہ ڈسکوالیفائی کیا، کس طرح اس کو کوالیفیکیشن دی. آپ ہمارے ٹاک شوز میں آ کر کہتے تھے کہ تم سرٹیفائڈ چور ہو، تمہیں عدالت نے چور کہا ہے، تم سرٹیفائڈ چور ہو، تمہاری بیٹی، آپ تو جملے کہتے تھے. عمران خان صاحب کو پہلے ان کو فون کر کے مشورے دیتے رہے، پھر عمران خان صاحب کے لیے عدالتیں کھول دی، پھر اس کانے نے عدالتوں کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف ہو گیا، پھر گیمیں کرتا رہا، ایک ایجنڈے کے تحت پنگ پونگ بال کی طرح بٹوین دا وکٹس کھیلتا رہا. چھوڑیں گے کیا ہم؟ اور جب احتساب سب کا ہوگا تو احتساب ان کا بھی ہوگا. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. اچھا ایک تو یہ کہ وہ کسی کی اگر کوئی فزیکل کوئی مطلب کچھ بھی اگر فزیکلی ڈفرینٹلی ایبل ہے کوئی تو لیٹس ناٹ کال ہم دیٹ. آپ ویسے کوئی اختلاف کر لیں لیکن وہ کس کے وہ نا میں نے تو کہا ہے سر دماغ کا اگر کوئی کانا ہے اور آنکھ کا کانا ہے، کانے کو کانا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ آنکھ والا کہوں گا. بہرے کو بہرا نہیں کہوں گا تو کیا کہوں گا؟ کالے کو کالا نہیں کہوں گا تو سفید کہوں گا. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. میں آتا ہوں عامر ڈوگر صاحب. میرا تو بڑے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب یہ کیا ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بدامی صاحب. جو ایک شعر والڈا صاحب نے پڑھا اس کا جواب میں بھی شعر میں ہی دوں گا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. بدامی صاحب حاکمیت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی حاکمیت ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جبر، اس سے گھٹن بڑھ رہی ہے معاشرے میں، اور کچھ نہیں ہو رہا. ظاہر ہے ایک طاقت مزید طاقتور بنانے کے لیے اور اس کو اس کے بنانے کے لیے آئین، اسمبلی، قانون، عدالتیں سب آپ نے تہس نہس کر دیں.
ایک شخص صرف عمران خان. یہ جتنی ترامیم ہوئی ہیں ان میں کوئی ایک ترمیم کا ایک لفظ مجھے بتا دیں جو 25 کروڑ عوام کے لیے ہو. عدالتیں بن رہی ہیں کن کے لیے؟ جو 4 دن کے بعد ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. عمر میں اضافہ کن کے لیے ہو رہا ہے؟ جن کی عمر 65 سال ہو رہی ہے. باقی بڑے بڑے عہدے بنائے جا رہے ہیں, نکالے جا رہے ہیں کن کے لیے؟ جن کی مدتیں ختم ہو رہی ہیں. لیکن عامر صاحب ایسا لگتا ہے کہ بظاہر خان صاحب پر تو ایک قابو پا ہی لیا تھا نا, ملنے تک تو نہیں دے رہے, کچھ نہیں کر رہے. تحریک انصاف کے مقدمے نہ جائیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ ایک اناد میں, بغض میں, کینہ میں, نفرت میں یہ سب کچھ کریں گے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ تو ٹھیک ہے بھائی, یہ ملک آپ کا ہے, جنگل کا قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ کے پاس تو لاٹھی بھی ہے, بھینس بھی ہے, جو مرضی کریں. آپ جنگل کے بادشاہ ہیں, انڈے دیں, بچے دیں. افسوس ان سیاسی جماعتوں پر ہے, چلے مسلم لیگ کی تو بنیاد اسی سے ہے. مسلم لیگ تو ساری زندگی اس نے تو یہی کچھ کیا ہے. جو باقی تھوڑی بہت پولیٹیکل پارٹیاں تھیں وہ بھی لیٹ گئی ہیں سسٹم کے آگے. جو آئین کے لمبردار بنتے تھے, جو جمہوریت کی باتیں کرتے تھے, اصولوں کی سیاست کرتے تھے, انہوں نے بینظیر بھٹو شہید کی سیاست بھی دفن کر دی, اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا آئین پاکستان بھی دفن کر دیا. تو اب اتنا ظلم, ایسا تو بادامی صاحب بدترین مارشل لاؤ میں بھی نہیں دیکھا قوم نے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آئین اور قانون کے تحت ہی تو کر رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں ہم قانون کے تحت ہم نے رستہ نکالا ہے سارا. وہ تو ظاہر ہے جی میجورٹی ہے. آج بھی جو 2 سینٹ میں لیے ہیں لوٹوں سے لیے ہیں نا. اور یہاں جو خصوصی منصور علی شاہ کا عامر صاحب الفاظ بھی سیم ہے. آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ضمیر جاگا ہے. کل آپ کے فیصل جاوید صاحب کہتے تھے کہ سینٹ میں ضمیر جاگا ہے. جب نون لو پیپلز پارٹی والا آپ کے لیے ووٹ کر دیتے تھے, انہوں نے جملہ کہا تھا فیصل جاوید صاحب نے کہ ضمیر جاگا ہے. آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا ضمیر جاگا ہے. واڈا صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی, آپ نہیں بولے. اب مجھے آپ ایک ایک بات پہ, ایک ایک لائن پہ ٹوک رہے ہیں. نہیں, میں نے ان کو 4 سوالات کیے, 5 سوالات کیے, آپ اگر ان کو جواب نہیں دے پا رہے تو پورا ہونے نہیں دینا تو پھر ٹھیک ہے, آپ جو بات مرضی ہے آپ کر لیں, لیکن مجھے موقع تو دینا. میں متاثرہ فریق ہوں. آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں, میں آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوٹوں سے لیے, میں کہہ رہا ہوں آپ ان کے لیے ضمیر جاگ رہا ہے کہ کیا کرتے تھے. میں عوام کا حقیقی نمائندہ بیٹھا ہوں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان 2 ججوں کا جن کا ضمیر جاگا ہے. آج پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے, جو نہیں جھکے, جو دباؤ میں نہیں آئے, جو حاشیہ اوروں کے بھی جاگیں گے کل کی تاریخ میں بنے. جی آئیں گے تو میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں, جو آئیں گے سلام پیش کرتا ہوں. دونوں ہاتھ سے کیجئے گا ڈوگر صاحب, دونوں ہاتھوں سے کیجئے گا. دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں, دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہوں. ماضی میں بھی جو کچھ بھی سپریم کورٹ نے فیصلے کیے, یہ جو اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے, کبھی اونٹ کبھی نہیں آئے گا. ہم سب اسی اونٹ کے, کاش کبھی اونٹ بھی آئے. کیا ججوں سے آج تک تو ان 50 60 70 سالوں میں کروایا گیا کہ ان کی اپنی جرت تھی؟ صحیح. اس خفیہ جس نے سب کچھ کروایا, جس نے من مرضی کے فیصلے کیے. ہم سیاستدانوں کی, سیاسی پارٹیوں کی کیا اوقات ہے؟ ہم تو ہر دور میں دم چھلا بنے. اس خفیہ, اس مضبوط ہاتھ کے پیچھے رہے, اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے, جیسا کہ آج ہو رہا ہے کہ ہمارا پھلکا لگ جائے, ہماری اسمبلی 5 سال پوری ہو جائے, اور جب الیکشن ہو تو یہی صاف ہو تاکہ انہی کی چھتری کے نیچے پھر ہمارے الیکشن بھی ہو جائیں, ہمیں ایک اور ٹرم مل جائے. اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں. صحیح. یہی کچھ 75 سالوں سے ہو رہا ہے. اور اس کی بدترین شکل یہ ہے جو آج ہو رہی ہے, جو ان دنوں میں ہو رہی ہے. رائٹ, افسوس ہے. ٹھیک ہے, اب میں آتا ہوں آپ کے دوبارہ. واوڈا صاحب, ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل مزید, یعنی آپ کو اطلاع ہے کہ مزید استعفے بھی ہونے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے, اور دوسرا بتائیے گا کہ آپ ابھی 28 کی بات کر رہے ہیں, کچھ رہ گیا جو 28 میں مانا, اب رہ کیا گیا ہے؟ ہاں, جو رہ گیا ہے وہ 28ویں میں ہوگا. مثلاً جو بھول جائیں گے اور ملک کی ترقی کے لیے یاد آئے گا. بہت ساری چیزیں ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے. لیکن بادامی صاحب, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب میں ٹی وی پہ بات کرتا ہوں تو میری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, بیپ نہ کریں. نہ میں کسی کو گالی دے رہا ہوں, نہ میں کسی کو نام لے رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا, آئی ہیو لرنڈ دی آرٹ پلئنگ ود دا سسٹم ود ان دا سسٹم. آئی ہیو لرنڈ.
So don't worry. اچھا یہ مجھے نہیں پتا کیا ابھی ہوا ہے, لیکن آپ بھی تھوڑی مہربانی فرمائیں. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یعنی ابھی رہ کیا یعنی 28ویں ترمیم کے لیے یہ کچھ ہے باقی ہے کچھ؟ ابھی تو سر دیکھیں 27ویں کی کامیابی کے خاصانے آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے. جو آپ نے باپ کی جاگیر سمجھی ہوئی تھی, ابھی تو دیکھیں اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے, اونٹ پہ ہم بیٹھیں گے, اس پہ چلیں گے, گردن موڑیں گے, تھیلوں میں چیک کریں گے. ڈوگر صاحب کہتے ہیں اونٹ تو کبھی آتے ہی نہیں ہے, کبھی جو ہے وہ آپ سوار ہوتے ہیں اس کے کندھے پہ, کبھی یہ سوار ہوتے ہیں اور آپس میں کبھی ادھر کبھی ادھر. چلیں دیکھیں ڈوگر صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ میرے اچھے کولیگ رہ چکے ہیں, اور انہوں نے جتنی کامیابی سے ہمیں 27ویں ترمیم میں ہمارا خیال کیا ہے, اور ایک ووٹ بھی نیگیٹو رجسٹر نہیں کرایا, اور واک آؤٹ ایز انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اور میرے بھائی بھی انڈرسٹینڈنگ کے تحت پالیٹکس کر رہے ہیں, تو میں ان کا شکر گزار ہوں. میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی عزت و احترام کرتا ہوں, پوری پارٹی کا احترام کرتا ہوں جو پارلیمنٹ کے اندر ہے, کیونکہ ان کی بدولت ہی وہ ضامن ہے وہ گورنمنٹ کی. میں تو گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, لیکن گورنمنٹ کو چلانے میں, ان کو مطمئن کرنے میں پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اصولی سیاست مولانا صاحب کی پارٹی نے کی, 4 ووٹ تھے, رجسٹر تو کرائے نا. 59 ٹائم چیئرمین سینٹ نے بلایا ہے کہ کوئی شک میں کوئی مسئلہ ہے, کہا نہیں ہم آئے ہی نہیں, ہم انڈرسٹینڈنگ سے واک آؤٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب فیور میں تو ووٹ نہیں دیا نا, اگر یہ خلاف بھی ووٹ دیتے تو منظور تو ہو ہی جانی تھی نا فیصل صاحب. نہیں, خلاف سے رجسٹری ہوتی نا. آپ کو ایک چیز پسند ریکارڈ پر آیا تھی, آپ کہہ رہے ہیں آپ کا ریکارڈ بھی آتی, ریکارڈ پہ نہیں آئی کیونکہ بھائی گاڑیاں ہیں, پیٹرول ہے, ٹریولنگ ہے, آزادی ہے سیاست کرنے کی, بجٹ بھی لیتے ہیں, گھومتے پھرتے بھی ہیں, تصویریں بھی کھنچاتے ہیں, اندر خانے پہ منتیں کر کے ڈیلیٹ بھی کرا دیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ڈوگر صاحب سیاست سے عمران خان صاحب کے لیے بہتری کر لیتے, اپنی سیاست کے لیے بہتری کرتے, 100 بسم اللہ, بات کریں, آگے بڑھیں. سہیل آفریدی اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اس پہ بھی اس کی تعریف کریں, آگے بڑھیں, ہم تو اس کا ساتھ دیں گے اس چیز کے اندر. لیکن آپ اگر جو ایجنڈا کے تحت جو ابھی آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا, جس میں شربتی نظام کے کانے اونٹ ہیں, اس کی اگر آپ بات کریں گے اور نظام کے تحت چلائیں گے, ایک پروپیگنڈا کے تحت ایک مضمن ڈسپلن کے ساتھ, پہلے عمران خان صاحب کے خلاف کام کیا, پھر عمران خان صاحب کے فیور میں کام کیا, پھر عمران خان صاحب کا نواز شریف کے خلاف کام کیا, پھر نواز شریف کے فیور میں کام کیا. تو میں نے آپ کو نسلہ ٹاور آپ نے دیکھا کہ ایک نلائق نے گرا دیا اور اب لوگوں کو سڑک پہ کر دیا, اور کہتے ہیں زمین سے فلیٹوں کے پیسے دے دو, یعنی کہ زمین 100 روپے کی دینے 10,000 ہے. ان کا کیا ہوا؟ اب ان کو دھندے کا بنائیں گے, ان کا دھندا چیک کریں گے, ٹھیک ہے. ان کو سیاسی بیانات کا بہت شوق تھا, ان کو سیاست سکھائیں گے. ان کو بہت شوق تھا لوگوں کی بے عزتی کرنے کا, پگڑیاں اچھالنے کا. ہم فٹ بال بنائیں گے قانونی طور پر, بھگا کے پاگل کریں گے. ابھی آپ دیکھیں تو ہوتا کیا, اب آپ کی منشا نہیں ہوگی بدامی صاحب, کیا آپ کا دل ہے 9 بجے میں شو کروں گا بدامی صاحب؟ کیوں سر, آپ آسمان سے اترے ہیں, ہم الیکشن لڑتے ہیں, سلیکشن سینٹ میں آتے ہیں, ہمیں کراچی سے اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا تھا. نہیں, ان کو 25 سال کے لیے یہیں رہنے دیں, کیونکہ ان کا دھندا ہے, ان کے پاس اے سی پوسی ڈی سی پولیس والے ہیں, ان کے بچوں کے دھندے چل رہے ہیں, یہ شربت پیتے ہیں رات کے اندھیرے میں. تو میں ان کا شربت ایسا اتاروں گا کہ ان کو دن اور رات کا فرق بھول جائے. اچھا یہ میں نے صحیح تشریح کی نا کہ یہ آگے بڑھتے ہیں. آج چونکہ آرمی ایکٹ میں بھی ترمیم ہوئی ہے نا, تو اس وقت جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں وہ نومبر 2030 تک اپنے عہدے پر رہیں گے, آج نومبر 2025 ہے, ایسے ہی ہے نا؟ دیکھیں بدامی صاحب, آپ رہیں نہ رہیں, میں رہوں نہ رہوں, جنہوں نے رہنا ہے وہ رہیں گے انشاءاللہ, اور دعا کریں کہ وہ رہیں. اس کو یہیں روک دیں. وہ 28 ہے, 30 ہے, 27 ہے, 32 ہے, 34 ہے, 44 ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا. آپ رہیں نہ رہیں, میں رہوں نہ رہوں, وہ رہیں گے سدا بہار. آمین آمین سم آمین. اب جب یہ باتیں کرتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں, حیرانگی سے سنتا رہتا ہوں. تو ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ بدامی صاحب آپ آرڈر صاحب کو انٹرپٹ نہیں کر رہے ہیں. بھائی عامر بھائی, میں اپنی حیرانگی میں تو قابو پاؤں نا پہلے, پھر انٹرپٹ کروں نا. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. عامر ڈوگر صاحب آپ بتائیں کہ کیا آپ پی ٹی آئی کل کوئی اجلاس کر رہی ہے اپنا آگے کا لائے عمل بنانے کے لیے؟ چونکہ جب آئے تھے تب یہ خبریں تھی کہ نومبر میں, پچھلے نومبر کی طرز کا ایک کوئی اور احتجاج پلان کر رہی ہے پی ٹی آئی اسلام آباد. ایسا کوئی پلان ہو رہا ہے ڈوگر صاحب؟ اچھا ڈوگر صاحب کو آواز ریکنیکٹ کر لیتے ہیں. عامر ڈوگر صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں موجود, ریکنیکٹ کر لیتے ہیں ان کو ذرا. سر بارڈر صاحب آپ بتا دیجیے پہلے, پھر عامر صاحب جیسے کنیکٹ ان سے پوچھتا ہوں, یہ سارا کچھ جو ہوا ہے, واٹ ڈز اٹ مین فار پی ٹی آئی اینڈ عمران خان, ان کی رہائی یا پی ٹی آئی کی اسپیس, یہ جس سے جو کچھ ہوا ہے اس کا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا سارا تعلق ملک سے, انصاف ملک میں ہونا ہے, کالی بھیڑوں میں نکلنا ہے, چاہے وہ سیاسی میدان میں ہو, کسی اور میدان میں ہو, یا وہ ہو, یا کسی دیگر ادارے میں ہو, کالی بھیڑوں کا احتساب ہونا ہے.
وہ کالی بیڑوں کا احتساب شروع ہو گیا. سب سے بڑی چیز 27 ترمیم میں آپ نے سب سے بڑا ریسکیو کیا دیکھا فوج سے یا افواج سے. فوج نے کیا مینلی, تو اس وقت افواج نہیں تھی, جو 650 بچے رہا کرائے, معصوم بچے, ان کے ساتھ 3000 ماں باپ بہن بھائی الگ لوگ تھے. وہ آپ نے ایک مارکا اپنی ڈیفینس لائن کو اسٹرانگ کر کے کیا. 28ویں میں پاکستانی قوم کے لیے کچھ حصہ آ رہا ہے. تو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے آپ نے طوفان پیالی کے اندر دیکھا, اسٹارم ان اے ٹی کپ, تو آپ کو اندازہ ہو گیا نا کہ ہمارا نظام کس طرح چلا تھا. اپنی مرضی, اپنی بادشاہت, اپنی منشا, اپنی 25-30 سال کی سروس ایک ہی شہر میں, اپنے دھندے, اپنے کاروبار, اپنے شربت, اپنی سیاسی ایفیلیشن, پی ٹی آئی کے ساتھ کنٹینروں میں فون کرنا, ان کو بلا لینا, ان کو رینڈم دے دینا, جدھر گناہ گار نہیں تھے وہاں سزا دے دی, جہاں گناہ گار تھے نہیں وہاں سزا دے دی, جہاں نہیں تھے وہاں نہیں دی. یہ سارا ڈرامہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا رہا. نواز شریف صاحب کو بے دردی سے نااہل کیا, پھر اہل کر دیا. رات کے اندھیرے میں اتوار کو کس کی منشا پہ کھولی گئی. ویسے وارڈر صاحب جب یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کر رہے تھے آپ سیلیبریٹ کرتے تھے اس کو, آپ ہمارے ٹاک شوز میں کہتے تھے کہ دیکھو نواز شریف تم سرٹیفائڈ چور ہو اس لیے کہ عدالت نے کہا ہے, جیسے عدالت کا کہا حرف آخر ہو. آپ ہی کہتے ہیں ہاں بالکل کہا, لیکن پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ ہمارے ساتھ کوئی گزری نا. ہم نے بھی جب ہم نے کسی کے اوپر ایسی چیز کی, میں خود بھی ذاتی طور پہ گزرا نا. میری مرتی ہوئی ماں بستر پہ تھی جس وقت میں چھوڑ کے کانے کے آگے گیا تھا اسلام آباد, جہاں کہ میں نے اس کے آگے پیش ہی نہیں ہونا پسند کیا تھا. لیکن اندھا جو تھا, آج عقل کا اندھا جو ہے, جس کو نیچے لائے ہیں اور اس کا شربت کا مغز بھی ٹھیک ہے, دھندے والا بھی اس کو بنانا ہے, ابھی تو احتساب بھی کرنا ہے. تو میری ماں مر رہی تھی نا, میں گزرا اس چیز سے. میں نے کوئی بولا ہوگا بڑا, میری پکڑ ہو گئی, تو میں نے بھی جب اس چیز سے گزرا تو پھر میں نے شہید بی بی کی بات پہ جمہوریت سے ریونج دیا. میں نے لیجسلیشن پاس کی اور فخر سے پاس کروں گا, آگے بھی پاس کروں گا, ڈنکے کی چوٹ پہ پاس کروں گا. کسی کا باپ نہیں روک سکتا. جو قانون بنائیں گے وہ لے کے چلنا پڑے گا, لے کے چلنا پڑے گا. اور اگر اپنی مرضی کی نوکری نہیں کرنی, چلو چلتے بنو پہ. بہت سیدھا اصول ہے. نوکر کی کوئی نخرہ نہیں ہوتا, نوکر ہوتا ہے. اور یہ نوکر جو عرب کھرپتی ہے, جو کسی کی زندگی کا فیصلہ کر دے, کسی کو برباد کر دے, کسی کو آباد کر دے, کسی کو پھانسی دے دے, کسی کو پروکسی کہہ دے, پروکسی کہہ دے. ان کے باپ کی ضرورت ہے پروکسی ایک ادارہ کسی دوسرے ادارے کا نوکر تو نہیں ہے نا, متوازی ادارہ ہے نا. کیوں سر, آپ اگر اے آر وائی کے ادارے میں کام کریں آپ نوکر ہیں, میں سینٹ میں کام کر رہا ہوں میں عوام کا نوکر ہوں. جو فوج کے ادارے میں کام کرے وہ نوکری کرے نوکر ہے, جو عدالت میں کام کرے وہ عدالتی نوکر ہے. نوکر تو نوکر ہے نا بھائی. آپ کے نوکر تو نہیں ہے نا, آپ کے ماتحت تو نہیں ہے نا. میں آپ کی تو بات نہیں کر رہا, میں تو پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے کہاں پکڑ لیں بھائی. اچھا ٹھیک ہے. ڈوگر صاحب آپ کا لنک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, ایک بات ابھی بتا دیں, پھر بریک کے بعد دوسری بات پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ یہ آپ جو کہ جب آفریدی صاحب آئے تھے تب یہ بات ہو رہی تھی کہ نومبر میں پی ٹی آئی دوبارہ کچھ اسلام آباد طرز کا کوئی پروٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پچھلے نومبر کی طرح کا. تو پی ٹی آئی اس ساری صورتحال میں جو کہ ڈیولپ ہوئی ہے, کوئی احتجاج کا پلان یا ایسا کچھ رکھتی ہے عامر ڈوگر صاحب ان دا کمنگ ڈیز اور ویکس؟ سر بدامی صاحب, اس سے پہلے میں جو فیصل واڈا صاحب نے ایک پرسنل میرے حوالے سے بات کیا, اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں. ضرور. میں نے آپ کی تو بات نہیں, 4 سال ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت میرا ہے, آپ سے آج بھی رشتہ آپ کے ساتھ ظاہر ہے جب, اور میرے دوست ہیں یہ. ہاں جی, تو دیکھیں جو 27ویں ترمیم میں ووٹ نہ دینے کی بات ہے, یا ایک طرح سے ان کی بات سے یہ لگا کہ جیسے ہم نے کوئی فیور کیا, اس کا فیصلہ خود عمران خان صاحب نے اور سلمان راجہ صاحب, ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ابھی حال ہی میں ہم نے نامزد کیا محمود اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب, اور سینٹ میں پارلیمانی لیڈر علی ظفر صاحب. سوموار کو جس دن کے دونوں ایوانوں کے اجلاس شروع ہوئے ہیں, ایک جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس میٹنگ میں میرے سمیت بہت سارے ممبران کی رائے تھی کہ ہمیں ووٹنگ میں حصہ لینا چاہیے. اچھا. لیکن ان اکابرین نے عمران خان صاحب کا یہ پیغام دیا کہ ہم نے نہ سینٹ میں اور نہ یہاں کسی پروسیس کا حصہ نہیں بننا. یہ اس دن کی بات ہے جب سینٹ سے بل منظور ہوا ہے اور جس دن عرفان صدیقی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہم نے وہی پیٹرن جو سینٹ میں تھا وہی فالو کیا نیشنل اسمبلی میں. ہم 70 72 75 لوگ ووٹ دیتے تو پھر بھی یہی رزلٹ آنا تھا, نہ ووٹ دیتے تو پھر بھی یہ رزلٹ آنا تھا. لیکن ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں, اور ظاہر ہم پابند ہیں اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کے, اور میں نے کیونکہ بطور چیف وپ کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے, میری ذمہ داری ہے. تو جب اپوزیشن لیڈر دونوں نے یہ کہا اور خان صاحب کا میسج آ گیا, تو اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی. اور پھر اس پارلیمنٹ کا ہم پروسیس کا حصہ بنے,
کہ جس میں 74 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کر کے وسیم بھائی کو 3 دفعہ میں وفد لے جا کر اسپیکر صاحب کو مل چکا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کا تو کم از کم تقرر کر دیں. اپوزیشن لیڈر کی سیٹ آج بھی خالی ہے اور ترامیم آپ اتنی آسمان اور زمین کی کر رہے ہیں اور پورے ملک میں بھونچال ہے. لیکن یہ کیا پارلیمنٹ ہے اور کیا یہاں اپوزیشن کی سپیس ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی کرسی بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تو یہ اس سے بڑا جرم جبر کیا ہوگا؟ اور یہ جو پارلیمنٹ ہے جب سے یہ آئی ہے 2 سال ہونے کو ہے، یہ ربڑ اسٹیمپ ہے. کوئی ایک کام آپ کی آواز کٹ رہی ہے، فریزنگ آ رہی ہے ذرا. میں ایک چھوٹا سا بریک لینے دیں. تحریک ایک چھوٹا بریک میں آتا ہوں دوبارہ. آپ سے شروع کرتا آواز منقطع ہو رہی ہے آپ کی. اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور آ رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. عامر ڈوگر صاحب، فیصل واڈر ہمارے ساتھ. عامر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب بہتر ہے، اب بہتر ہے. اچھا سر، آپ نے وہ بتا دی اپنی وضاحت دے دی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو رائے تھی اور کچھ اور لوگوں کی بھی کہ ووٹ دیا جائے اس کے خلاف، لیکن اچکزئی صاحب، ناصر عباس صاحب اور پھر عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ آ گیا کہ نہیں ووٹ نہیں کرنا، تو پھر بات ختم ہو گئی. اب آپ ذرا سر بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی کچھ مستقبل قریب میں اگلے کچھ دنوں یا ہفتوں میں اسلام آباد طرز کا احتجاج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے کیا عامر ڈوگر صاحب؟ نہیں جی بالکل جی، ہم تو اپنا احتجاج، اپنی جدوجہد اور اس 27ویں ترمیم کو لے کے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک پورا احتجاجی پروگرام دیا ہے صحیح، جو کل جمعہ سے ہمارا ترتیب پا رہا ہے. اور اس کو ہم اسی طرح آگے بڑھائیں گے اور اپنے مومنٹم کو بڑھائیں گے اور اپنی اسٹرگل کو جو پچھلے 3 سال سے جاری ہے اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. اس وقت تک جب تک انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی نہیں ملتی، عمران خان صاحب اور ہمارے بے گناہ اسیران رہا نہیں ہوتے اور اس ملک میں حقیقی معنوں میں آزادی نہیں آتی. نہیں، فی الحال فوری طور پر اسلام آباد مارچ کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے یا ہے ڈوگر صاحب؟ سر اب اس کا فیصلہ ابھی میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا موبائل لائیو ٹاک شو میں، لیکن ظاہر ہے ہم نے ایک اسٹرگل تو کرنی ہے اور ہم نے اپنا پریشر تو بڑھانا ہے. ہاں اوکے. واڈر صاحب آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کے پاس پی ٹی آئی کی بھی اطلاع ہے کہ نہیں آ رہے اسلام آباد؟ بدامی صاحب آفریدی صاحب آئے تب پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے تھے 20-25 دنوں میں اسلام آباد آئیں گے. نہیں، 26 نومبر میں تو میرا جو گمان تھا اور جو میرا اندازہ تھا اس حساب سے وہ نہیں آ رہے اور اچھا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم تعریف ہی کریں گے، گالی تو نہیں دے سکتے. اگر سہیل آفریدی ایک اچھا پازیٹیو سٹیپ لے رہا ہے، جرگہ بلایا، کنڈی صاحب میرے دوست نے اس میں حصہ لیا، ساری پارٹیوں کو بلایا، ایک بات چیت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی آسانی کریں گے، پروگریسو پروڈکٹیو کے پی کے کی سڑکیں، ہسپتال، ان کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے رستہ نکالتے ہیں، تو بہت اچھا خوشائن چیز ہے. اسی طرح اگر شہباز شریف صاحب نے ترمیم میں اپنی امیونٹی نہیں لی تو کیا گالی دوں؟ ان کو تعریف ہی کروں گا نا کہ اچھا کام کیا ہے، ایک جمہوری کام کیا ہے جس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. جو اچھا کام کرے گا اس کو اچھا کہیں گے، جس کو گالی دینی ہے، جو گالی والا کام کرے گا گالی دیں گے. اگر زرداری صاحب کی امیونٹی نہ لے تو ان کی تعریف کرتے ہیں. نہیں یار، زرداری صاحب کی تو میں all the time, all day along, round the clock, 365 days. You only have good things to say about Mr. Zardari. Absolutely yes. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں انہی کی بیوی شہید نے ہم جیسے نادان لوگوں کو سکھایا کہ جمہوریت سب سے بڑا ریونج ہے. لیا نا ریونج. دیکھیں میری بدامی صاحب والدہ آپ کو پتہ اسی گھر میں ان کی وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی جب میرے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ چلی گئی اس دنیا سے. تو میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی شہرت کے لیے، اپنی سیاسی بیانات کے لیے عمران خان صاحب کو اسلام آباد کے دھرنے میں بلانے والے بھی یہی اندھے کانے تھے اور دونوں طرف وکٹ کے کھیلتے رہے، میسنجر کے تھرو، دمادوں کے تھرو، کسی اور کے دماد کے تھرو. میں تو سب لے آؤں گا اور اب تو ویڈیو آ جائے گی جب پیر پڑھ کے سپریم کورٹ میں پروموٹ ہو رہے تھے. تو میں تو کلیئر ہوں بدامی صاحب. آپ چوتھی مرتبہ بات کر رہے ہیں ویڈیو کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اپنی پرسنل فیور. ابھی تو ان کو شربت کی بھی پڑی ہوئی ہے، ان کو ابھی رات کے سپیر شربت بھی وہ چھپا رہے تو بہتر ہے. کسی سے پتہ نہیں گھر کے اندر کو آ جائے چیک کرنے کے لیے کہ نورس کا ہے، روح افزا ہے، کون سا ہے، کیونکہ اب تو کوئی کام آئے گا نہیں چیز. اور میں نے تو کہا ہے قانونی طور پر میں بھگاؤں گا، اتنا بھگاؤں گا، بھگا کے پاگل کر دوں گا. اور میں تو آپ کو بڑے کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں بدامی صاحب، میں اپنا قانونی حساب کتاب پوری دنیا میں جا کے لوں گا، بھگا کے لکھتا ہوں. میں تھوکتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر اور اگر میں سامنے ملے تو سامنے بھی تھوکوں گا، منہ پہ بھی جا کے تھوکوں گا. میں تھوکتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے بدترین جانوروں کے اوپر جو اپنی جگہ کا ناجائز فائدہ اٹھائے، جو دھن
ان کو سیاسی بیانات کروائیں گے. میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, اس اونٹ پہ رائڈ کریں گے ہم اور سانڈ کو سینگ سے پکڑ کے گھمائیں گے قانونی طور پر. بھی دیکھیں تو آپ ان کے دھندے, کی سیاست, ان کی بد زبانی, ان کا پراکسی کہنا, ان کو پراکسی بتانا, ان کو ثابت کرنا, ابھی تو بتائیں گے. آج شربت نہیں کام آئے گا, دوائی بھی کام نہیں آئے گی. آپ ایک اور کیس کی بہت بات کرتے تھے فیض حمید صاحب کے, تو اس کا کچھ ہوا سامنے تو نہیں آیا ابھی تک, کیا وہ کچھ ہونے والا ہے؟ اس میں بھی کانا شامل ہے. یہ کانا اس میں بھی شامل ہے, جو آنکھ سے بھی کانا ہے, دماغ سے بھی کانا ہے, عقل سے بھی اندھا ہو گیا, آنکھ سے بھی اندھا ہو گیا. آپ نام ہاں, میں بھی آپ کو جو کہہ رہا ہوں, میں کس کی بات کر رہا ہوں, آپ کو پلے ود دا سسٹم ود ان دا سسٹم. فیض حمید صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہونے والا ہے؟ میں لا میکر ہوں, میں لیجسلیٹر. فیض حمید صاحب کے حوالے سے کسی فیصلہ کو موڑ تک پہنچا ہے معاملہ فیصل صاحب؟ بالکل نہیں. آپ کو 45 سال بعد یہ نہیں پتا چلے گا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط ہوئی. وہ بھی کیفے کردار تک جائے گا, بہت جلد جائے گا. صحیح. ہم تو ٹھوک بجا کے بات کرتے ہیں, جو بھی غلط کرے گا ڈکے کی چوٹ پہ اس کے آگے کھڑے ہوں گے آ کر. اچھا, اس کو میں ذرا آپ کنکلوژن کی طرف سے لے کر جاتا ہوں. تو ڈوگر صاحب پہلے آپ بتائیں, اب یہ جو ایک سرٹن ماحول جو بن گیا ہے, کوئی ایسی صورت جس طرح وہ کہہ رہے ہیں باوڑا صاحب, شدید ناقد ہونے کے بعد بھی تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں, اگر وہ پی ٹی آئی تعاون والی پالیٹکس کرتی ہے تو ٹھیک ہے, ویلکم, یہ وہ, یعنی کوئی رستہ پی ٹی آئی کا اور سسٹم کا بیچ کا نکلنے کا ابھی معاملہ بچا ہے؟ آپ کے خیال میں بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ اب یہ معاملہ اگر تصادم سے ہی حل ہوا تو ہوا, ورنہ اور کوئی راہ ناگزیر ہے؟ ڈوگر صاحب دیکھیں, راستہ تو اللہ کی ذات بنائے گی جی, کیونکہ اللہ الحق ہے. جب راستے سارے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ذات ہی ہے جو راستے بناتی ہے, اور جو حق کے راستے پر ہوں, جو سچ کے راستے پہ ہوں, جو 2-3 سال سے بے گناہ قید کاٹ رہے ہوں, سینکڑوں کارکنان, خواتین و حضرات, آخر اللہ کی ذات تو ہے نا. اور کیا افتخار عارف نے کہا تھا کہ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا, یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا. یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں؟ تو یہ وقت بھی گزر جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کی ذات بڑی ہے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح رہا ہے, لیکن یہ ضرور تھا کہ عدالتوں میں کہیں نہ کہیں سانس باقی تھا. آج تو آپ نے عدالتی پورے کا پورا نظام بٹھا کر اس کو کمزور کر دیا, ٹکڑے کر دیا. اب کہاں کو جائے؟ وہ جس کو کہتے ہیں نا, نثار میں تیری گلیوں پہ وطن, کہ چلی ہے رسم کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, کوئی جو چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر بچا کے چلے, جسم و جان چھپا کے چلے. بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی خود اور منصف بھی, کسے وکیل کرے کس سے منصفی چاہے. تو یہ حال بن گیا. لیکن کوئی نہیں, عمران خان کھڑا ہے, ڈٹ کر کھڑا ہے, حق کے راستے پر کھڑا ہے, عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. 3 سال ہو گئے. جتنا کچھ آپ حکومتی مشینری کو, اداروں کو استعمال کر کے عمران خان کو, اس کے کارکنوں کو, اس کی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے کر سکتے تھے, آپ نے کیا, لیکن وہ آج بھی اسی طرح. ڈوگر صاحب نے نہیں بتایا, چونکہ آپ نے کہا کہ کبھی جو ہے وہ کوئی ایک کندھے پہ سوار ہوتا ہے, دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے, کبھی دوسرا اس کا, ہے نا. تو لیکن میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں, میں تو کھل کے بات کروں گا. بالکل ایسا ہے, ایسا ہوا ہے. لیکن تو عامر صاحب, کیا آپ کی اگر آپ کو موقع ملے عامر صاحب, تو آپ اپنی لیڈرشپ کو بھی کیا یہ اپنی رائے دیں گے جس طرح آپ نے ووٹنگ کے معاملے میں دی, پھر فیصلہ دو بھی کرے لیڈرشپ کہ دیکھیے آج بھی اسٹیٹڈ پوزیشن ان کی یہی ہے نا کہ میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا, میں وہیں بات کروں گا. پوزیشن آج بھی یہی ہے. میں تو ہمیشہ, ہم نے تو وہ بات کی ہے جو عوام کی, سیاست کی, حق کی اور سچ کی بات ہے, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے, اور ڈنکے کے چوٹ پہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسی بات نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہونا چاہیے شدید ترین مخالفت کے باوجود بھی؟ ظاہر ہے بڑی بڑی جنگوں کے فیصلے بھی ٹیبل پہ بیٹھ کر ہوئے ہیں, لیکن اب حالات تو دیکھیں نا. ڈائیلاگ کے لیے بھی تو کوئی حکومتیں تو جسچر دیتی ہیں نا. اب کل جیسے اسپیکر صاحب نے بڑی بڑک ماری کہ جناب آئیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. تو دعوت کیا دیتے ہیں؟ جو آج بھی ہمارے 6 پولیٹیکل جو لیڈر ہیں, جو ہائی کورٹ کے فیصلے پر پولیٹیکل لیڈر جمعرات کو ملاقات کرتے تھے, 1 سال سے ہماری ملاقات بند ہے.
सीएम जो 5.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है सुहेल अफरीदी, आज 5 ही दफा अदालत के दरवाजे से बाहर आ रहा है। इस तरह कभी डायलॉग में माहौल मिलवा देंगे यार, मिलवा देंगे, फिक्र ना करें, मिलवा देंगे। कभी हुआ आपने हुक्म किया, मिलवा देंगे। के कहने पे मिलना है तो ठीक है, वो तो ये मिलवा देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर अदालतें कहाँ गई? फिर आप देखें ना, इस तरह तो फिर अगर आपने इस तरह सब कुछ करना है तो बंद कर दें, सब कुछ खत्म कर दें। फिर सीधा सीधा ठीक है, आप जिसको कहते हैं सुन्नियां हो गया गलियां पे मिर्जा यार फिरे, अब तो फिर वही हालात है ना। तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत एक आधा कदम बढ़ती है, आगे कोई जेस्चर दिखाती है। वाड़ा साहब कोई मूड है एक कदम दिखाने का, कोई जेस्चर दिखाने का कोई मूड है? बदामी साहब, सर देखिए, बदामी साहब आखिरी बात, आखिरी बात कर ले, फिर आप इनको आगे बढ़ना चाहिए, आखिरी बात कर ले, आगे बढ़ना चाहिए, हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए और आगे मिलके बातचीत से मुस्बत तरीकेकार निकाल के रास्ता हमवार करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी खुशी भी होगी, मैं वहां भी सिफारिश करूंगा, इनसे भी गुजारिश करूंगा। बदामी साहब, अब इन हालात में इस मुल्क का क्या कसूर है? इस मुल्क के बट डोगर साहब, साले प्रॉक्सी को तो सेट कर लें पहले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन हालात में इस मुल्क के अवाम का क्या कसूर है, जो गुर्बत की चक्की तले पिस रहे हैं, जो डेंगू से मर रहे हैं, जो दहशतगर्दी से मर रहे हैं, जो बेरोजगारी से मर रहे हैं। 30 लाख नौजवान आपका बाहर चला गया। अब जो कुछ उन्होंने कहा 28 में अवाम के लिए होगा कुछ, अभी उन्होंने कहा कुछ इस मुल्क के लिए, जो कुछ इस मुल्क के इदारों ने इस हुकूमत को फैसिलिटेशन दे दी है, माहौल बना दिया। अब इनको भी चाहिए कि अल्लाह करे ये डिलीवर करें, इस मुल्क को वाकई इस मुल्क को मुआशी और इस्तेकाम बख्शे, इस मुल्क को तरक्की दें। वो कह रहे हैं 28 में देंगे, 28 में अवाम के लिए होगा कुछ। 3 सालों में तो कुछ नहीं हुआ। देंगे वहीं के वहीं मुल्क खड़ा। आपने अभी तक जो कुछ किया, पूरी हुकूमती मशीनरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया। वो कह रहे हैं तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया। बावड़ा साहब, मुझे एक तो बात भी देख रही है, सही है बावड़ा साहब, एक तो वो तो जाहिर है 2 सेनेटर्स अगर वोट ना देते, एक अबड़ो साहब पीटीआई के, अहमद साहब जेयूआई के, तो नंबर पूरा ना होता। आज उनसे सवाल हो, उनके बारे में सवाल हो, तो आपने कहा कि मैं तो भी उनके साथ ही नाश्ता करके, ये आपने ऐसी महावरतन कहा था या एक्चुअली आपने साथ ही? नहीं भाई, मेरे घर पे नाश्ता किया है, वो तैयार हो रहे थे, मैं आ रहा था, मैंने उनसे कहा मैं आपको वापस पिक कर लेता हूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वापस भी लेके आएंगे। और इसके अलावा 3 भी थे, जब अबड़ो साहब के ऊपर सवाल हो रहा था कि यूं नहीं और यूं नहीं, तो 3 उस वक्त भी मौजूद थे। और किस जबान में कहूं, वो तो इरफान सिद्दीकी साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका 1 वोट मिला के 4 एक्स्ट्रा वोट थे 2 के अलावा। भाई अगली 28 तरमीमा को दिखा देंगे ना 64 से ज्यादा करके। वो 3 मौलाना साहब की पार्टी के थे या डोगर साहब की? बदामी साहब, मासूमाना सवाल नाम थोड़ी पूछ रहा हूं, पार्टी तरीके से क्या, मासूमाना तरीके से मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अच्छा, मैं सीख गया हूं। वो 3 भी आपके घर में बैठे हुए थे क्या? नहीं, वो तो उधर से अंदर, उसका मैंने ग्रुप बनाया हुआ था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, नॉट अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, इतना बेनिफिट वाला ग्रुप बनाया हुआ था। बस मैं ग्रुप में लिख देता कम ब्रदर्स, वो आ जाते, तो ब्रदर्स आए थे। क्या आमिर भाई, आपको अपनी सफों में फ्रेंड्स विद बेनिफिट ग्रुप का नाम है, बट नॉट इन दैट टर्म। फ्रेंड्स विद बेनिफिट उत्तर मत जाना, मैं इस तरह बोल रहा हूं यार। आप ही, मैं तो जाएगा ही नहीं सर। नहीं भाई, अभी तो आप इसके ऊपर चेयर करें, अभी आपने बहुत प्रोग्राम करना है साले प्रॉक्सी के ऊपर, साले प्रॉक्सी को भी सेट करना है। ओके ओके, डोगर साहब एक आखिरी जुमला पहले आप कह दीजिए, फिर फाइनल वर्ड बावड़ा साहब से। क्विकली आखिरी 1 मिनट रह गया, आपको अपनी सफों में कोई है कि मजीद कोई वोट शोट पड़ सकता है अगले? वो कौन का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप बावड़ा साहब? देखिए, मुझे तो जो कुछ होना था, जो कुछ करना था 26वीं तरमीम में इन्होंने कर लिया। मैं मेंबर नेशनल असेंबली के बारे में तो कह सकता हूँ, वो तो अब जितने खड़े हैं आज भी डट कर खड़े हैं कि जाने वाले से वो चले गए। असेंबली में वैसे आमिर डोगर साहब की इत्तला नहीं बोल देता हूँ, 5 को जरा देख लेना, औरतों की सीटें उनके पास आ गई। उसके बाद इनके पास तो अब एक्स्ट्रा सीटें हुकूमत के पास 12-14 नेशनल असेंबली में 5 को देख लेना मेरे भाई, पहले इत्तला कर रहा हूँ। आने के बाद नहीं, 5 बंदे कह रहे हैं, 5 तारीख कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बावड़ा साहब? नहीं, 5 बंदे नेशनल असेंबली के MNAs पीटीआई है, ऑफ कोर्स होंगे, नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब तो उनके पास जरूरत नहीं है। हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी आप रख रहे हैं। अच्छा, अब तो हाँ, शौक है ज्यादा रखने का सर हमें। यार आप तो वाडा साहब, आपके तो मिजाज ही आज नहीं मिल रहे, समझ ही नहीं आ रही हमें तो कि क्या अल्लाह ने इतनी बड़ी, मेरी माँ आसमान पे बैठी है, उसकी दुआ थी कि 5 साल में मुझे नजर आ गया,
اس سے آج سے میری زندگی کے اندر ایک اور چیز شروع ہو گئی. میں نے جو آپ سے کہا بدترین دشمن اور بہترین دوست, وہ ایک کام میری زندگی میں ایک فوکس ہو گیا ہوں, میں ٹارگیٹڈ ہو گیا ہوں. لیگلی تیاری کروں گا اب ہر چیز کی, بھگا کے پاگل کروں گا. ٹیمپریچر کچھ آپ کا اور ڈوگر صاحب کی پارٹی کا بہتر ہو سکتا ہے یا مشکل ہے؟ آخری بات, آخری منٹ ہے. نہیں, بہت جو سہیل آفریدی صاحب کام کر رہے ہیں اس حساب سے جو انہوں نے لاسٹ 72 گھنٹے میں چیزیں کی, ان سے ٹیمپریچر کم بھی ہوگا, مثبت بھی ہوگا اور اچھا بھی ہوگا, اور یہی طریقہ کار ہے. ان کے لیڈر جلدی کے باہر آنے, آپ ہر چیز کی تاریخ دیتے ہیں, ان کے لیڈر کے باہر آنے کا کوئی تاریخ, کوئی سال, کچھ؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا ان کی لیڈر, ان کی ساری لیڈر کی چیز جو ہے لیڈر کے خود اپنے ہاتھ میں ہے, اور ان کی جو باہر کی لیڈرشپ ہے اسپیشلی سہیل آفریدی صاحب, کیونکہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ینگسٹر آیا ہے, گراس روٹ سے آیا ہے, یہ ایک نظام چلتا رہے کہ گیو ادرز اے چانس, نئے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے, وہ بھرپور پرفارمنس دیں, نہ کہ وہ بھی غلطی کر کے اپنی حکومت سے بھی کھو بیٹھے, پھینٹا بھی لگائیں, بین بھی لگوائیں اور حاصل رسو کچھ نہ, اور لوگ کہ روایتی لوگ ہی ٹھیک ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کامیاب ہوں. بہت شکریہ جناب فیصل واؤڈر صاحب, بہت شکریہ. عامر ڈوگر صاحب, زندگی صحت رہی. تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.